ہم نے انہی نچلوں سے نچلے درجے میں، دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں ہم نے انہیں اتار دیں گے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اگر ہم سے ہوتی رہے تو برادران اسلام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ کہ ہمیں بہترین امت کے لقب سے نوازا ہے، مگر جو ہے ذلت رسوائی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتار دے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی مثال دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہی بنی اسرائیل کے بارے میں ایک مختصر واقعہ ذکر فرماتا ہے۔ اس کے اندر بنی اسرائیل کا کتنا بڑا نقصان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر بلایا 40 دن اور راتوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے طور کی طرف نکل گئے، اور ہارون علیہ السلام کو جو ہے امت کی طرف چھوڑ کر چلے گئے۔ تو برادران اسلام، جب یہ لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک بچھڑے کو بنا لیا تھا، ایک گائے کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے کچھ دھاتوں کو گلا کر جو ہے بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کی ایک مورتی بنا کر اس کی عبادت کر لیا، اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف معافی طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو قبول کرنے والا ہے۔ تو برادران اسلام، ان کے معافی طلب کرنے کا واقعہ کس طرح ہے، ان کا معافی طلب کرنے کا ذریعہ کیسا تھا، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ اور آپ اٹھا کر دیکھیے تفسیر ابن کثیر کے اندر تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے معافی طلب کر رہا ہے، اگر تم معافی مانگنا ہے تو تم ہی میں سے تم لوگوں کو قتل کر دیں گے، اور تم جو ہے خاموشی کے ساتھ قتل ہو جاؤ تو تم ہی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو برادران اسلام، جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ایک صف میں کھڑے ہو گئے، اور جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان لوگوں نے ایک صف میں کھڑے ہو گئے، دونوں آمنے سامنے ہو گئے، اور ایک قسم کا اندھیرا چھا گیا، اور جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں تلواروں خنجروں کو لے کر جو ہے، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، ان کے گردنوں کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پھر روشنی آ گئی، دیکھا گیا تو 70,000 قتل کیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اتنے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، اللہ تو انہیں معاف فرما، تو انہیں معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا پروانے کو جاری کر دیا۔ برادران اسلام، یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن کے اندر کیوں نازل فرماتا ہے؟ یہ اس لیے لعلہم یرجعون، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ کر آ جاؤ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معطا امام مالک کی روایت ہے، راوی ہیں مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، ہرگز تم گمراہی نہیں پاؤ گے، گمراہی کے راستے پر تم نہیں پڑو گے، جا کر اس پر نہیں چلو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
کتاب اللہ و سنت رسولہ، گمراہی کے راستے کو تم اس وقت تک اختیار نہیں کرو گے جب تک تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے عمل کے ذریعے مضبوطی سے تھامے نہیں رہو گے۔ جب تک تم تھامے رہو گے گمراہی کے راستے پر نہیں آؤ گے، جب تم اس کو چھوڑ دو گے تو یقیناً شیطان تمہیں اچک لے گا۔ یہی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ اس کتاب یعنی قرآن کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے بہت سے قوموں کو اللہ تبارک و تعالی عروج عطا فرمایا، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور ان میں سے بعض لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا اور نچلے سے نچلے درجے کے اللہ تبارک و تعالی کر دیا، ذلت و رسوائی میں اللہ تبارک و تعالی انہیں مسلط فرما دیا۔ تو برادران اسلام دیکھیں آج ہم کس حال میں ہیں، کیا کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا لائزہ عمل اور دستور حیات بنائے ہوئے ہیں یا صرف تلاوت کے حد تک رکھ دیے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے درسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، سنانے والے سناتے ہیں اور سننے والے سنتے ہیں، تو برادران اسلام کیا سنانے والے اور سننے والے دونوں عمل پیرا ہوتے ہیں اس پر؟ یہ دیکھ لینا چاہیے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی عروج سے نوازا اور ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا، جب بھی دعا مانگتے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ اس قرآن کے اوپر عمل کی وجہ سے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے کتنے ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کامیابی کے واقعات ہیں۔ یہ تمام کامیابیاں کیوں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی وجہ سے۔ جنگ بدر کے اندر کیا تھے؟ 313، وہ بھی جنگی تدبیروں سے ناواقف بوڑھے بچے سب ملا کر 313 ہیں، اور دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس سواریاں، اونٹیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا کی فراوانی ہے، 1000 کا لشکر جرار، اس کے مقابلے میں 313۔ تو برادران اسلام کامیابی کس کی ہوئی؟ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا تھا اور اسی کی طرف امید لگائے ہوئے تھے، کامیابی ان کی ہوئی۔ تو برادران اسلام اس معاملے میں ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، اور بخاری کے اندر موجود ہے۔ جنگ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحتی میں 10 افراد کو دے کر مکے کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ دیکھو مکے والے مسلمانوں کے اوپر کیا دوبارہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کا حال کو معلوم کرنے کے لیے، ان کی جاسوسی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 اشخاص کو لے کر نکلے اور مکے کے قریب میں تھے کہ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جانور جس جگہ سے گزرے ہیں اس جانور کے لید کو دیکھا، اس کو توڑا تو اس کے اندر گھٹلیاں موجود تھے۔ تو یہ جانور جو گھٹلیوں کے لید ضائع کرتے ہیں، تو برادران اسلام یہ مدینے سے آنے والا قافلہ ہے، لہٰذا ان کا پیچھا کرو۔ جب ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ لیتے ہیں اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور نیچے جو ہے اس پہاڑ کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نیچے سے آواز لگاتے ہیں کہ تم اگر صحیح سالم اتر کر آؤ گے تو ہم تمہاری جان بخشیں گے، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو برادران اسلام عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں ایسے گروہ میں گھرا ہوا ہوں، نہیں تو میں یہاں سے باہر نکل سکتا ہوں،
اور نہ ہی جو ہے میں بچ کر کبھی بھی یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ اے اللہ میری ایک دعا ہے کہ میری خبر، میں جس حال میں ہوں، یہ حال میری خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور میری لاش کو مشرکوں کے حوالے نہ کرنا۔ یہ دعا انہوں نے کی تھی۔ یہ دعا اس لیے کی تھی کہ عاص بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، انہوں نے عقبہ بن معیط کو قتل کیا تھا، اس کے ساتھ میں طلحہ کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا۔ تو برادران اسلام، طلحہ کے 2 بیٹوں کی ماں نے، سلافہ تھا جس کا نام، انہوں نے جو ہے منت مان کر رکھی تھی، ہر شخص کو یہ بولتی تھی کہ اگر عاصم بن ثابت مجھے مل جائیں تو اسے قتل کر کے اس کی کھوپڑی کے اندر میں جو ہے شراب پیوں گی، یہ کہتی پھرتی تھی لوگوں میں۔ تو برادران اسلام، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بچا لے اور میری لاش کو مشرکین مکہ کے حوالے نہ کرنا۔ تو برادران اسلام، آخر کار دونوں کے درمیان کچھ دیر تک جو ہے تیر اندازی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 7 اشخاص کے ساتھ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے جتنے لوگ آئے تھے، گھیراؤ کیے تھے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کی لاش کو لے لیں گے اور جا کر سلافہ کو بیچ دیں گے، کیونکہ سلافہ نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ منت مانی ہے کہ ہم عاصم بن ثابت کے کھوپڑی میں شراب پئیں گے تو اس کے ہاتھوں اگر بیچ دیں گے تو اچھا خاصا نفع ہوگا۔ تو برادران اسلام، جب یہ لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی عاصم بن ثابت کی لاش کی حفاظت کرتا اللہ تبارک و تعالی، شہد کی مکھیوں کو بھیجتا اللہ تبارک و تعالی، ان کی لاش کے ارد گرد شہد کی مکھیاں گھوم رہے ہیں اور وہ قریب تک نہیں گئے۔ آپس میں طے کر لیا کہ یہ شہد کی مکھیاں ان کی لاش کو ہمیں چھونے نہیں دے رہی ہیں، لہٰذا ہم رات تک انتظار کریں گے، رات ڈھل جائے گی اور رات شروع ہو جائے گی، اندھیرا آ جائے گا، یہ مکھیاں جو ہے چلے جائیں گی، ہم ان کی لاش کو لے جائیں گے، اگر لاش کو نہیں کم سے کم ان کا سر کاٹ کر لے جائیں گے۔ تو برادران اسلام، اب جیسے شام ڈھل رہی ہے، تیز موسلا دار بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ برساتا ہے اور ایک نالے کی شکل، ایک سیلاب کا شکل اختیار کر کے پوری لاش کو جو ہے بہا کر لے چلے گئی۔ مشرکین مکہ کے ہاتھ نہیں آئی وہ لاش، اللہ نے بچا لیا کہ نہیں بچایا؟ زندوں کو تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ لاشوں تک بچا لیا۔ ان کی ایک دعا تھی، آج ہم لوگ 5 نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں، 5 نمازوں میں ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری تجارتوں میں برکت دے، کہاں برکت ہے؟ اے اللہ ہماری اولاد کو صحیح اخلاق دے، کہاں ہماری اولاد اخلاق کی ہیں؟ اے اللہ ذلت و رسوائی میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ذلت و رسوائی سے ہمیں نجات عطا فرما، کہاں ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے ہیں، زبان کی بولیاں باقی رہ گئی ہیں، ہمارے کتاب اللہ کو پڑھ رہے ہیں ہم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کر کے من الجنۃ والناس، یہ پڑھ کر ہم اپنے دل کو تسلی کر لیتے ہیں کہ میں نے مہینے میں 1 قرآن کو ختم کیا، میں نے ہفتے میں 1 قرآن کو ختم کیا، میں نے 3 دن کے اندر 1 قرآن کو ختم کیا۔ کیا قرآن کو شروع سے آخر تک جو پڑھ کر ختم کرنے کا نام اسلام ہے؟ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی اطاعت کیا ہے؟ 5 وقت میں نماز میں حاضر ہوں، رکوع کرے، امام کے پیچھے سجدہ کرے، سلام پھیر کر اٹھ کر چلے جائے، اس کے معنی و مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ نماز پڑھوا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ قرآن دے کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے، یہ سوچے ہم، تب جا کر ہمارے عقل کے پردے کھل جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو ہمیں ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، مہینے میں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس پر غور و تدبر کرنے، ان آیات و احکام کو غور سے پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نازل کیا ہے۔ اور اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات کو ذکر کیا، اس لیے
کہ دیکھو اگرچہ کہ وہ پورے عالم انسان پر فضیلت رکھے تھے مگر نافرمانی کرنے کی وجہ سے ذلت و رسوائی ان کے پر چھا گئی. اور تم امت محمدیہ ہو, خیر امت کے لقب سے ملقب کیے گئے ہوں, اگر تم بھی نافرمانی پر اتر آؤ اور یہ نافرمانی کرتے رہو, لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ آؤ, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو جیسے عذابات میں مبتلا کیا تھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی عذاب میں مبتلا کرے گا. اگر فرما برداری کی طرف آ گئے تو ایک مرتبہ دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے گا. تو برادران اسلام, ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ, کہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے, کتاب اللہ اور سنت رسول کو, اس کو لازم پکڑیں گے عمل کے ذریعے, پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے لیے نہیں, عمل کے ذریعے لازم پکڑیں گے. تو برادران اسلام گمراہ نہیں ہوں گے, اور جب تک یہ لازم پکڑیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرتا رہے گا. جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے, کتاب اللہ اور سنت رسول کی عمل کے ذریعے حفاظت نہیں کریں گے, تو اللہ ہماری حفاظت سے بھی دستبرداری کر لے گا. ذلت و رسوائی آ جائے گی, ہر قوم ہمارے اوپر عمر پڑے گی. جیسے کھانوں کے اوپر لوگ عمر پڑتے ہیں اس طرح ہماری بربادی کے اوپر عمر پڑیں گے, ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اگرچہ کہ ہماری تعداد کروڑوں میں ہوگی. آج بالکل وہی ہے. تو برادران اسلام, خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو اللہ ہماری کامیابی عطا فرمائے گا, اور اگر چھوڑ دیں گے ذلت و رسوائی ہمارے پر مسلط کر دے گا. تو بس انہیں چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کتاب اللہ اور سنت رسول کو عمل کے ذریعے پکڑے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ شر کے معاملے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی ذلت و رسوائی ہمارے پر مسلط ہوئی ہے, اے اللہ تو اس عذاب کو ہمارے پر سے ہٹا دے. اے اللہ ہمارے اوپر غیر مسلط ہوئے ہیں تو اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اے اللہ جو فیصلہ تو کرنا ہے اللہ ان کے ساتھ وہ فیصلہ فرما. اے اللہ جانے انجانے میں کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو زندگی باقی ہے اس میں تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ خیر و برکت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما. اے اللہ خصوصاً جو ہمارے گھر کے اندر جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. ہمارے گھروں میں جو نوجوان لڑکے ہیں اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر کام عطا فرما. اے اللہ بہتر سے بہتر ہنر عطا فرما. اے اللہ ان کے ہاتھوں کے اندر اے اللہ بہتر سے بہتر ہنر عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم.